اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ راجہ رنجیت سنگھ اور پشاور میں چپلی کباب کھانے پر زندہ جلانے کی سزا۔ پشاور کی تاریخ میں چپلی کباب کا نام آتے ہی دل و دماغ میں ایک لذیذ خوشبو اور ذائقہ آتا ہے۔ یہ مخصوص پشتون ڈش اپنی خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے پورے جنوبی ایشیا میں مقبول ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب پشاور میں چپل کباب کھانا جرم سمجھا جاتا تھا اور اس پر سزا بھی ملتی تھی، جس میں بعض روایات کے مطابق زندہ جلائے جانے تک کی سزا بھی شامل تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ ایک سکھ حکمران تھا، اس نے پنجاب پر 1799 سے لے کر 1839 تک حکمرانی کی۔ اس کا عہد طاقت، حکمت عملی اور مختلف اقوام کے مابین تعلقات سے بھرپور تھا۔ 1834 میں پشاور پر قبضے کے بعد سکھ حکومت کی کئی نئے قوانین نافذ ہوئے جو مقامی روایات اور طرز زندگی کو متاثر کرنے لگے۔ رنجیت سنگھ کی حکومت میں پشاور کے پشتون قبائل جو اپنی روایات اور مذہبی عادات کے لیے مشہور تھے، ان کے درمیان اکثر کشیدگی رہتی تھی۔ چپلی کباب جس میں گوشت کا استعمال ہوتا ہے ایک پشتون روایت تھی۔ چونکہ سکھ مذہب میں مخصوص جانوروں کا گوشت ممنوع سمجھا جاتا ہے، اس لیے حکومت نے پشاور میں گوشت کی مخصوص اقسام، خاص طور پر چپلی کباب کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ سکھ فوجی حکام اور اہلکار پشاور میں باقاعدہ نگرانی کرتے تھے تاکہ اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ جو شخص اس کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جاتا، اسے مختلف سزائیں دی جاتی، جن میں قید، مالی جرمانے اور بعض اوقات جسمانی سزا بھی شامل تھی۔ چپلی کباب کھانے یا فروخت کرنے والوں کو عوامی مقامات پر لے جا کر عزت بھی کیا جاتا تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ بعض روایات کے مطابق لوگوں کو زندہ جلانے کی سزا بھی سنائی گئی، مگر اس حوالے سے مستند تاریخی حوالے دستیاب نہیں ہیں۔ پشتون قبائل نے اس پابندی کو اپنی ثقافتی شناخت پر حملہ تصور کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ یہ پابندی مقامی آبادی کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور اس کے خلاف لوگوں نے مزاحمت کی۔ کچھ لوگوں نے چھپ کر چپلی کباب کھانے اور بنانے کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں سکھ حکام اور مقامی لوگوں کے درمیان تناؤ اور جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور جلد ہی انگریزوں نے پنجاب اور پشاور پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد چپلی کباب پر پابندی ختم ہوئی اور پشاور میں یہ روایتی کھانا دوبارہ مقبول ہونے لگا۔ آج پشاور میں چپلی کباب نہ صرف عام طور پر کھایا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کے ذائقے کی شہرت ہے۔ رنجیت سنگھ کے دور کی یہ پابندی ایک تاریخی قصہ بن چکی ہے جسے لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں اور اپنی ثقافتی تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔